ہر میں زباں تمہارے لیے بدلنے ہے جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاة علی کفارۃ لکم. مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. اس سلسلے میں چونکہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بکثرت ہوگا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ جب جب نام نامی اسم گرامی آئے گا پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل حال ہو جائے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے اعلان نبوت کے بعد کن کن آزمائشوں سے، کن کن تکالیف سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے، اس کا انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ بیان کیا گیا تھا. 7، 8 اور 9 نبوی سال، یہ وہ سال ہیں. نبوی سال سے مراد اعلان نبوت کے بعد 7ویں، 8ویں اور 9ویں سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان نے کن آزمائشوں میں وقت گزارا. شب ابی طالب میں یہ حضرات محصور رہے. اختصار کے ساتھ چند جملوں میں اس کا بیان کیا گیا تھا. اعلان نبوت کے 10ویں سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ہماری پیاری پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انتقال کیا، جس کا اثر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر پڑا. کیفیت یوں ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا اور اس کے ٹھیک 3 دن بعد ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
وہ بھی انتقال فرما گئے۔ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت میں تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی ٹھان رکھی تھی، وہ ہماری پیاری امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخلص مشیر بھی تھیں، اور آزمائش کی ہر گھڑی میں غم گساری اور دلداری فرمایا کرتی تھی۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں کے دنیا سے جانے کا جو صدمہ پہنچا، اس کے پیش نظر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال ارشاد فرمایا۔ ہماری پیاری امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان کی 10 تاریخ کو انتقال فرماتی ہیں۔ بوقت انتقال آپ کی عمر شریف 65 سال تھی، اور مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ہماری امی جان کو قبر میں اتارا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبوت کے 11ویں سال مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں اسلام کا نور پہنچنا شروع ہوا۔ یہ کس انداز میں؟ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں انصار بھی آباد تھے اور یہودی بھی آباد تھے۔ یہودیوں کی آبادی کا سلسلہ کیسے ہوا؟ ہمارے اسی سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے، اس سلسلے میں آپ نے طبہ حمیری کا واقعہ سنا تھا۔ طبہ حمیری یمن کا بادشاہ تھا، کس انداز میں مکہ مکرمہ پہنچا، کس انداز میں مدینہ طیبہ آیا، اور کس انداز میں اس نے مدینہ طیبہ میں اپنے ساتھ اپنے قافلے میں شریک علماء کے مکانات بنوائے۔ یہ مدینہ طیبہ کی آبادی کا ذریعہ بنے، اور ان علماء میں علماء یہود بھی تھے۔ یوں مدینہ طیبہ میں یہودی بھی آباد ہوئے۔ انصار بھی یہاں رہا کرتے تھے۔ انصار یہ بت پرست تھے، لیکن مدینے میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ رہ کر وہ اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب کا انداز یہ تھا کہ یہ اس نبی کے دنیا میں جلوہ فرما ہونے سے پہلے ان کی آمد کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ نبی آنے والے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آئیں گے، ان کا نامی اسم گرامی محمد ہوگا، ہماری کتابوں میں ان کا یہ نام درج کیا گیا۔ یہ ساری باتیں یہ آپس میں کیا کرتے تھے۔ انصار نے بھی یہ سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آئیں گے۔ مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج ان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، اور دھمکیاں کیا ہوتی تھیں کہ دیکھو تم بتوں کی پوجا کرنے والے ہو اور ہم اہل کتاب ہیں۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ آئیں گے نا، ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور ان کے لشکر میں شامل ہو کر گروہ انصار، اے قبیلہ اوس، اے قبیلہ خزرج، تمہیں نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ یہ یہودی دھمکیاں دیا کرتے تھے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج یعنی انصار کو، کیونکہ انصار ہی کے یہ دو قبیلے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں جلوہ گری، اس کا یہودیوں کو بھی انتظار تھا اور قبیلہ انصار والوں کو بھی انتظار تھا۔ اعلان نبوت کا 11واں سال آیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حج کے انداز موجود تھے، اور عرب کے قبائل اور دیگر دنیا میں رہنے والے یہ حرم محترم میں حاضر ہوتے۔ ان کے حج کے کئی ایک طریقے اگرچہ وہ ہماری شریعت مطہرہ نے ختم کر دیے، اور ان میں سے کئی چیزیں اس طرح کی ہیں جن کو روا نہیں رکھا گیا۔ بہرحال
اعلان نبوت کے 11ویں سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق جو قبائل حج کے لیے آ رہے تھے ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے وادی منا میں جلوہ فرما ہوئے، اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وادی منا میں جا کر وہاں آنے والے قبائل کو قرآن پاک کی آیات طیبات پڑھ پڑھ کر سنانا شروع فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منا میں عقبہ کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ عقبہ یہ گھاٹی کو کہا جاتا ہے، یہاں مسجد عقبہ بھی بنائی گئی۔ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ قبیلہ خزرج یہ مدینہ طیبہ کے انصاری قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ قبیلہ خزرج کے یہ 6 افراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کے نام و نسب کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہوں نے اپنے نام بتائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیات قرآنیہ ان کو سنانا شروع کی۔ جب یہ آیات قرآنیہ سنائی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اللہ کا پاکیزہ کلام سنا تھا، اور یہ آیات قرآنیہ بھی کسی عام فرد سے نہیں، خود صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنی تھی۔ یہ حضرات بے حد متاثر ہوئے، اور یہ ساری دعوت سن کر، قرآن پاک کی آیات طیبات سن کر، خود صاحب قرآن سے دعوت اسلام سن کر یہ حیرت و استعجاب کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اور اشاروں میں گویا یہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ یہودی جس نبی آخر الزمان کے آنے کی خوشخبری دیا کرتے تھے، ہو نہ ہو یہ وہی اللہ کے نبی ہیں، یہی وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں یہودی ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ آ جائیں گے ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور اے قبیلہ اوس اور اے قبیلہ خزرج ہم تمہیں دنیا سے مٹا دیں گے، تمہارا نام و نشان تک ختم کر دیں گے۔ ہو نہ ہو یہی وہ اللہ کے نبی ہیں، لہذا ایسا نہ ہو، ان کے ذہن میں جو بات آئی، ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام قبول کر لیں، لہذا ہم سارے کے سارے، یعنی یہ 6 کے 6 افراد جو قبیلہ خزرج کے تھے، ہم سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے کے بعد، محبوب کی غلامی میں آنے کے بعد، ہم یہاں سے جب مدینہ طیبہ جائیں گے نا، تو مدینہ طیبہ جا کر اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس دین کی دعوت دیں گے۔ قرآن سن لیا تھا، صاحب قرآن کی زبانی سنا تھا، تو یہ حضرات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسماء گرامی حضرت ابو الہیثم، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ، حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 6 نفوس قدسیہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور اعلان نبوت کے 11ویں سال ان حضرات کے ذریعے مدینہ طیبہ میں اسلام کا نور پہنچ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ بلند ہوا کرتا ہے، اور حق کبھی دبنے کے لیے نہیں آتا، حق مٹنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ حق کو اللہ تعالی جل جلالہ نے وہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ جاء الحق وزہق الباطل، حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کے مقدر میں تو بھاگ جانا ہی ہوتا ہے۔ سرکار مکہ مکرمہ میں تشریف فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی تک مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما نہیں ہوئے۔ مدینہ طیبہ کو بھی مدینہ طیبہ کے نام سے جانتے ہی کوئی نہیں، وہ تو یثرب کے نام سے معروف تھا، لیکن اعلان نبوت کے 11ویں سال قبیلہ خزرج کے ان 6 حضرات کے ذریعے پیغام نبوی یہ حرم محترم مدینہ طیبہ میں پہنچا۔ اس کے بعد اگلے سال یعنی اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ طیبہ میں اسی مقام پر
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست انور پر 12 اشخاص نے کلمہ پڑھا اور یہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک فریاد پیش کی۔ 6 حضرات نے پچھلے سال کلمہ پڑھا تھا اور انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، مدینے والوں میں وہاں جا کر نہ ہم وہاں بھی اسلام کی دعوت دیں گے۔ اب یہ حضرات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، 12 کی تعداد ان کی ہے۔ یہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، احکام اسلام کی تعلیم کے لیے آپ ہمارے ساتھ کوئی معلم بھی بھیج دیجئے جو وہاں جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہوئی باتیں ہمیں سکھائے، ہمارے شہر والوں کو سکھائے، ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے اور ہمارے شہر میں جا کر آپ کے پیغام محبت کو عام کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بلایا اور ان 12 افراد کے ساتھ مدینہ طیبہ کے سفر پر روانہ کر دیا۔ جناب مصعب بن عمیر مدینہ طیبہ پہنچے اور اعلان نبوت کے 11ویں سال، جس طرح کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنا، جن 6 حضرات نے کلمہ پڑھا تھا ان میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شامل تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر ان کے مکان میں جا کر قیام فرما ہوتے ہیں اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ روزانہ ایک دو نئے افراد آغوش اسلام میں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینہ طیبہ سے قباء تک، جہاں آج مسجد قباء موجود ہے، مدینہ طیبہ سے وادی قباء تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بہادر اور با اثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب ان کے سامنے جا کر دعوت اسلام پیش کی، ابھی تک یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جناب مصعب بن عمیر ان کے پاس گئے، جا کر دعوت اسلام پیش کی۔ انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب مصعب بن عمیر کو اپنی صحبت سے نوازا تھا، سرکار ہی کی نگاہ انتخاب ان پر پڑی تھی، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ جناب مصعب بن عمیر ان کی صرف وہ نفرت اور بیزاری والی باتیں سن کر واپس آ جاتے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اے سعد، آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں جو بھی جذبات ہوں، میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ وہ کلام جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، آپ سنیے۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کی۔ ادھر تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، ادھر سعد ابن معاذ کے دل سے کفر کی گندگی دھلنا شروع ہو گئی، ایک دم ان کا دل پسیج گیا اور تلاوت قرآن سن کر وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد قبیلہ اوس کے بہت بڑی تعداد میں لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک چیز کی طرف آپ کی تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا۔ بعض اوقات ہم نیکی کی دعوت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، نیکی کی دعوت دینا بھی چاہتے ہیں، ہم برائی کو مٹانا بھی چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو مسجد کی طرف لانا بھی چاہتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہماری بستی میں اسلام کا پیغام عام ہو، لوگ نماز کی طرف آئیں، لوگ قرآن پڑھنے کی طرف آئیں، لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آئیں۔ جناب مصعب بن عمیر نے جس انداز کو اختیار کیا، اسی انداز کو اگر اختیار کیا جائے تو یقین جانیے مزے کو بھی مزہ آئے گا، اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی تو آپ کی دعوت، آپ کا چلنا، آپ کا مدنی قافلے میں سفر کرنا، آپ کی انفرادی کوشش کرنا، یہ زود اثر ہو جائے گا، یعنی جلد جلد اس کا اثر آپ کی نگاہوں کے سامنے آتا چلا جائے گا۔
جناب مصعب بن عمیر نے کیا کیا؟ آپ نے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا اور قبیلے کے سردار کو جا کر اسلام کی دعوت دی۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد ابھی چند نفوس قدسیہ نے کلمہ پڑھا تھا، جن کی تعداد 39 بیان کی جاتی ہے۔ 39 حضرات نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، میرے مولا عمر بن خطاب کے ذریعے میرے دین کی مدد فرما۔ حضرت عمر بہادر آدمی تھے، شجاع تھے، طاقتور تھے۔ سرکار کی نگاہ انتخاب ان پر پڑی اور یہ ذہن بنا کہ یہ اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں نا تو ان کے آنے سے کئی لوگ اس طرح کے ہوں گے جو صرف ان کو آتا دے کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے۔ تو آپ بھی ہمت کیجیے، اپنے محلے کے بڑے افراد جو سرکردہ ہوا کرتے ہیں، شعبہ تعلیم کے عاشقان رسول، سکول اور کالج میں وہ طلبہ جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کا ایک حلقہ احباب ہوتا ہے، جن کا فرینڈ سرکل ہوتا ہے، آپ ان کو دعوت دیجیے۔ ایسے افراد کو لانے میں بعض اوقات یہ فائدہ بھی ہوتا ہے جو جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا کہ ان کے ساتھ کتنے ہی حضرات دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ جناب مصعب بن عمیر نے جناب سعد بن معاذ پر کوشش کی اور ان کے کلمہ پڑھنے کی برکت سے کتنے ہی حضرات دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہی سال یعنی اعلان نبوت کا 12واں سال، یہی وہ مبارک سال ہے کہ جس میں ماہ رجب کی 27ویں رات آتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بحالت بیداری جسمانی معراج سے شرف یاب ہونے کی سعادت پائی۔ اللہ تعالی جل جلالہ کا دیدار کیا اور اسی سفر معراج میں 5 وقت کی نمازیں امت مسلمہ پر فرض کی گئیں۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیے، اعلان نبوت کا 13واں سال، اعلان نبوت کا 13واں سال، حج کا موقع، مدینہ طیبہ کے افراد حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے، وادی منی میں جمع ہوئے۔ پہلے سال 6 افراد نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے۔ اگلے سال 12 حضرات نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ 12 حضرات اپنے ساتھ جناب مصعب بن عمیر کو بھی لے کر مدینہ طیبہ چلے گئے، وہاں بھی جا کر اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اعلان نبوت کے 13ویں سال وادی منی میں 72 حضرات نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ 72 افراد نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اور اللہ تعالی جل جلالہ کا فضل و کرم دیکھیے، یہ 72 حضرات جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس، جو ابھی تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مدینہ طیبہ سے آنے والے لوگوں کو دیکھا اور پھر کہنے لگے، اے مدینہ والو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم یہ خواہش ظاہر کر رہے ہو کہ تم انہیں اپنے ساتھ مدینہ میں لے کر جاؤ گے، ٹھیک ہے، مدینہ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو اور ان کو لے جانے کی نیت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لے جاؤ، لیکن صرف ایک بات یاد رکھنا، اگر مرتے دم تک ان کی حفاظت کر سکو تو لے کر جانا، وگرنہ ابھی سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ جناب عباس رضی اللہ عنہ کا یہ کلام سن کر سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تیش میں آ گئے اور کہنے لگے، ہم لوگ تلوار کی گود میں پلے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ بات کاٹتے ہوئے یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے
ہمارے مسلمان ہونے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جائیں. یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور مسکراتے مسکراتے ارشاد فرمایا تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے، یعنی میں تمہارا ہوں تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست ہوگا. جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عباس بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھائیو تمہیں یہ خبر بھی ہے کہ تم کس چیز کی بیعت کر رہے ہو؟ اچھی طرح یاد رکھ لینا اور خوب اچھی طرح جان لینا کہ یہ بیعت صرف بیعت نہیں ہے بلکہ یہ بیعت یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے. انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش انداز میں یہ بات کی کہ ہاں ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں. بیعت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر یہ حضرات واپس مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف چل پڑے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ طیبہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پرسکون مقام میسر آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عام اجازت عطا فرمائی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جائیں. اعلان نبوت کے 13ویں سال مکہ سے ہجرت کرو، مدینہ طیبہ چلے جاؤ. چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی. ان کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب کفار قریش کو پتا چلا کہ یہ حضرات تو شہر چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے تو انہوں نے روک ٹوک کرنا شروع کر دی، مگر صحابہ اکرام علیہم رضوان چکے حکم پا چکے تھے، سرکار کا اشارہ ہو چکا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ملنے کے بعد کیسے متصور تھا کہ یہ حضرات مکہ مکرمہ میں رہ جاتے ہیں. رفتہ رفتہ بہت ساری تعداد صحابہ اکرام علیہم رضوان کی مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے. مکہ مکرمہ میں صرف وہ حضرات باقی رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا مفلسی کی وجہ سے، نکاحت کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ سفر کرنے پر قادر نہ تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ابھی ہجرت کرنے کا حکم نہیں ملا تھا اس لیے سرکار ابھی تک مکہ مکرمہ ہی میں مقیم تھے. مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے ایسا نہیں تھا کہ یہ کچھ جناب 20 30 40 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، سینکڑوں میل کی مسافت اور کئی 100 میل کا فاصلہ. لیکن یہ حضرات کتنے بختور تھے، محبوب کا اشارہ ہو گیا، سرکار کے اشارہ ابرو پر تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے نا. ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کی زبان پر یہ جملہ آئے کہ حضور ہمیں جانا ہی ہے نا، مکہ چھوڑنا مقصود ہے نا، ہم مکہ چھوڑ کر یہ قریب کسی اور بستی میں چلے جاتے ہیں، ہم یہاں سے نکل کر ایسے مقام پر چلے جاتے ہیں جو یہاں سے قریب بھی ہو تاکہ حالات درست ہونے کی صورت میں مکہ مکرمہ میں بھی آنا جانا ہو جائے. اور ہماری زمین جائیداد مکان دکان، کئی حضرات اس طرح کے تھے جن کا کچھ نہ کچھ ساز و سامان تو مکہ مکرمہ میں تھا، رہائش یہاں پر تھی، کاروبار یہاں پر تھا، بہت ساری چیزیں اس طرح کی تھیں کہ ان کے اسباب اور کئی ایک معاملات مکہ مکرمہ کے ساتھ وابستہ تھے. لیکن قربان جائیے ان حضرات کے مقدروں پر محبوب نے فرما دیا، کسی ایک کی زبان پر بھی کوئی جملہ نہیں آیا، سرکار سے حکم پاتے ہی حضرات مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے اس جذبے کا کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے تاکہ ہم بھی اپنی قسمت کی معراج کی طرف قدم بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے ساتھ مکہ مکرمہ میں روک لیا. یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے یہ بھی مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں. جب مکہ کے کافروں نے دیکھ لیا
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ کے باہر مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں پہنچ کر یہ اپنے حامیوں کی فوج تیار کریں، اور فوج کی تیاری کے بعد یہ مکہ مکرمہ پر آ کر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ اس خطرہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلوائی۔ دار الندوہ یہ وہ جگہ تھی جہاں یہ لوگ جمع ہو کر مختلف منصوبہ بندیاں کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ کا ایک زبردست اجتماع ہوا۔ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور بااثر شخص نہیں تھا جو اس میٹنگ میں موجود نہ ہو۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑے ایک بوڑھے شیخ کی صورت میں دار الندوہ میں آ پہنچا۔ قریش کے سردار چونکہ سابقہ کوئی راہ و رسم اس طرح کا آمنے سامنے والا نہیں تھا، چلتے اگرچہ اسی کے اشاروں پر تھے، مانتے اگرچہ اسی کی تھے، سابقہ چہرے سے کوئی شناسائی اس انداز میں نہیں تھی، تو قریش کے سردار آگے بڑھے اور اس بوڑھے سے آ کر نام و نسب پوچھنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں اور اس کانفرنس میں اس لیے آیا ہوں کہ اس معاملے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس لعین کو بھی اس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کاروائی شروع ہو گئی۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ جب پیش ہوا کہ اب ان کے لیے کیا کیا جائے، کیسی تدبیر اختیار کی جائے کہ یہ مدینہ طیبہ نہ پہنچ سکیں، ابو البختری یہ اٹھا، کہنے لگا میں ایک رائے دیتا ہوں۔ رائے یہ ہے کہ ان کو کسی کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے جائیں اور ایک سوراخ کے راستے کھانا اندر داخل کر دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بند رہیں گے، محصور رہیں گے اور صحیح انداز میں کھا پی نہیں سکیں گے۔ کچھ وقت گزرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ خود ہی شہید ہو جائیں گے۔ ابلیس لعین اسے یہ رائے پسند نہیں آئی، کہنے لگا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے محبت کرنے والے، ان کے عقیدت مند چپ چاپ بیٹھے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے؟ وہ تو ابھی سے آ کر حملہ کریں گے، ان کو چھڑا کر لے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور رائے دو۔ دوسری رائے دینے والے ابو الاسود ربیعہ بن عمر عامری تھے، کہنے لگے ان کو مکہ سے نکال دیا جائے تاکہ یہ کسی اور شہر میں چلے جائیں۔ یہ یہاں سے نکل جائیں گے نا تو مکہ مکرمہ میں جو اسلام پھیلتا چلا جا رہا نا، تو مکہ مکرمہ میں اسلام پھیلنے کا سلسلہ رک جائے گا۔ ابلیس لعین یہ مشورہ بھی اسے پسند نہیں آیا، کہنے لگا دیکھو یہ تو انتہائی فرسودہ بات تم کر رہے ہو۔ یہ میٹنگ تو اس لیے بلوائی گئی تھی کہ ان کو مدینہ میں جانے سے روکا جائے، اور تم کہہ رہے ہو کہ مکہ سے نکال دو، آگے جہاں مرضی جائیں۔ یہ تو وہی ہوگا، یہ مدینہ طیبہ چلے جائیں گے، وہاں جا کر فوج تیار کریں گے اور فوج تیار کر کے یہ مکہ مکرمہ پر آ کر حملہ کر دیں گے، تمہارا تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو اتنے میں ابو جہل بولا، کہنے لگا لوگو میری بات سنو، میرے ذہن میں ایک ایسی بات آئی ہے جو ابھی تک کسی کو سوجی نہیں ہوگی، اور یہ بات سن کر یقیناً تم سب کو خوشی ہوگی، اور یہ ایک ایسی رائے ہے کہ جس رائے پر عمل کرنا بھی آسان ہے، اور اس رائے میں نقصان کا پہلو بھی اس طرح سے کوئی بھی نہیں ہے۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تم اپنا کلام شروع کرو۔ ابو جہل کھڑا ہوا، کہنے لگا ہمارے ہاں مختلف طرح کے قبائل موجود ہیں، اگر ہم ایسا انداز اختیار کریں کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک بہادر فرد کو لے لیا جائے جو ماہر تلوار انداز، ماہر شمشیر زن اور ماہر تیر انداز ہو، ہم ان کو جمع کر کے ان کو یہ ٹارگٹ دیں، ان کو یہ ہدف دیں کہ تم آگے بڑھو، اور یک بارگی حملہ کر کے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انسانیت کی جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دو۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم کسی ایک قبیلے پر نہیں آئے گا، ہر قبیلے کا فرد اس میں موجود ہوگا، اور اپنے ہاں چونکہ قبائل سسٹم موجود ہے، جب خاندان بنو ہاشم والے دیکھیں گے نا کہ ان کو شہید کرنے میں تو سارے کے سارے قبائل شریک تھے،
تو ظاہر سی بات ہے سب قبائل سے لڑنے کی طاقت تو ان میں ہے نہیں ہے، نتیجتاً یہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، دیت دے کر جان چھوٹ جائے گی، اور ان کی دیت، ان کا خون بہا کسی ایک قبیلے یا کسی ایک فرد پر نہیں آئے گا، تمام قبائل پہ آئے گا، اور سب قبائل تھوڑا 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 کر کے خون بہا دے دیں گے، جان بھی چھوٹ جائے گی، اپنا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوگا، اور جو چاہتے ہیں نا وہ کام بھی ہو جائے گا، اور یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے۔ شیطان جو کہ ایک بوڑھے شیخ کی صورت میں کمبل اوڑے وہاں بیٹھا ہوا تھا، خوشی کے مارے اچھل پڑا اور کہنے لگا بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، یہ انداز اگر اختیار کیا گیا تو بڑے اطمینان کے ساتھ ہم اپنا کام پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی ان شرارتوں کا ذکر ان کلمات میں فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محبوب یاد کیجئے اس وقت کو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر دیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ یہ اپنے تھے جو کچھ کرنا چاہتے تھے، جو کچھ سوچنا چاہتے تھے، جو منصوبہ بنانا چاہتے تھے بنا رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ جبریل امین یہ پیغام لے کر آئے، اے محبوب آج رات آپ اپنے بستر پر آرام نہ کریں اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا۔ کافروں کی کچھ امانتیں سرکار کے پاس موجود تھی، وہ حضرت علی کے سپرد کی، اور حضرت علی کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے علی آج رات تم میرے بستر پر آرام کرو، اور صبح یہ امانتیں جس کی ہیں ان کے سپرد کر کے تم بھی مدینہ طیبہ آ جانا۔ یہ کہنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب ابو بکر کے گھر پہنچے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک بات کی طرف آپ کی مزید توجہ دلاتا چلو، جو کافر محبوب کی جان کے در پہ تھے انہی کی امانتیں لوٹانے کے لیے سرکار حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کے جا رہے ہیں۔ وہ جان لینے کی کوششیں کر رہے ہیں، جان لینے کی ترکیبیں سوچ رہے ہیں، جان لینے کی سبیلیں سوچ رہے ہیں، اور یہ محبوب یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی یہ امانت میرے پاس، ان کی یہ امانت میرے پاس، اگر میں ایسے ہی چلا گیا تو ان کے ذہن میں کیا آئے گا کہ نبوت کی بات کرنے والے، اللہ کی توحید کی بات کرنے والے، اپنی رسالت کا ڈنکا بجانے والے ہماری امانتیں ادا کیے بغیر چلے گئے۔ وہ جان لینے کی فکر میں ہیں اور محبوب ان کی امانتیں لوٹانے کی فکر میں ہیں۔ حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، حضرت ابو بکر کے گھر میں پہنچے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ارشاد فرمایا، اے ابو بکر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 2 اونٹنیاں 4 ماہ سے کھلا پلا کر خوب فربا کی ہوئی تھی، ببول کے پتے ان کو کھلائے جاتے تھے، اور اس نیت سے ان کو کھلانے پلانے کا سلسلہ تھا کہ جب ہجرت کا وقت آئے گا نا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حکم ارشاد فرمائیں گے تو ان 2 اونٹنیوں پر سواری کرتے ہوئے ہم شہر مدینہ کی طرف چل پڑیں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور ایک اونٹنی آپ قبول فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے قبول تو کروں گا، لیکن بالثمن، قیمت دے کر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو اونٹنی محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نا، آپ نے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی قصبہ کا نام سنا ہوگا۔ تو یہ جو قصبہ اونٹنی تھی، یہ وہ اونٹنی ہے جو جناب صدیق اکبر نے ہجرت کے موقع پر محبوب کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں سے یہ سفر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن اریکت ان کو، جو کہ راستہ دکھانے کے اور راستوں کی معلومات کے ماہر تھے، ان کو اجرت پر ساتھ لیا اور اونٹنیاں ان کے سپرد کر کے
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 راتوں کے بعد یہ اونٹنیاں غار ثور کے پاس لے آنا۔ یہ سارا انتظام کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالی شان پر تشریف لاتے ہیں۔ کفار مکہ اپنے پروگرام کے مطابق کاشان نبوت کو گھیر لیتے ہیں اور انتظار کرنے لگے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے۔ جس طرح ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنا سرکار نے امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، ان کو اپنے بستر پر لٹایا اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لے کر سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے کاشان نبوت سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع میں سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہیں تھا اس نے ان لوگوں کو آ کر خبر دی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں نہیں ہیں، وہ تو یہاں سے چلے گئے اور دیکھو چلتے وقت تمہارے سر میں خاک ڈال کر گئے اور تمہیں ذرہ برابر خبر ہی نہیں ہوئی۔ چنانچہ ان بدبختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کاشان نبوت سے نکل کر حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے کوچ کرتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، یہ وہ مبارک شہر ہے، یہ وہ مقدس مقام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے حد درجہ محبت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے کچھ تھوڑا سا چلتے، ٹھہرتے، رکتے، مکہ مکرمہ کی طرف واپس دیکھتے، پھر آگے چلتے، پھر ٹھہرتے، رکتے، مکہ مکرمہ کی طرف دیکھتے، پھر آگے سفر اختیار فرماتے، یہاں تک کہ مقام جحفہ آیا۔ جحفہ کے مقام پر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پھر حسرت بھری نظروں سے مکہ مکرمہ کو دیکھا۔ چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہوئے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے شہر مکہ، تو مجھے دنیا میں سب سے پیارا شہر ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ قلب اطہر رنجیدہ تھا، سرکار کبیدہ خاطر تھے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات جس نے آپ پر قرآن لازم کیا وہ آپ کو واپس شہر مکہ میں لے کر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واپس لانے کا وعدہ کیا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے غار ثور کی طرف پہنچے۔ غار ثور میں جلوہ فرما ہوئے، یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک پڑاؤ کیا۔ غار ثور میں جو واقعہ پیش آیا، میرے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بہت بڑی تعداد کو اس واقعے کی امید خبر ہوگی۔ کافر یہاں پہنچے، اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم سے مکڑی نے جالا تنا، کبوتری نے انڈے دے دیے، کافر غار کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سامنے غار ثور کی جو کیفیت ہے نا، میرے مدنی چینل کے ناظرین میں سے جنہوں نے دیدار کیا ہوگا وہ جانتے ہوں گے، غار یوں بالکل اس طرح سے ہے، یہاں کھڑے ہو کر سامنے دیکھیں نا تو غار کے اندر کوئی موجود ہو تو بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ یہ تو جان ہے، یہ تو روح ہے اس کائنات کی، تو روح نظر تھوڑی آتی ہے۔ یہ یہاں پہنچ چکے تھے، اس کے باوجود سرکار کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اور مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور کس انداز میں گزرا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہم سب کو محبت رسول کی دولت سے فیض یاب فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔